بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اظہار احمد گلزار۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری پہچان۔ سامعین، ثقافت کسی بھی معاشرے کا بنیادی جزو ہے جس کے بغیر معاشرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی پہچان، کسی بھی قوم کی تہذیب اور ثقافت اس قوم کی پہچان سمجھی جاتی ہے، اور یہی دنیا میں ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز بناتی ہے۔ قوموں کی پہچان ان کے ادب اور ثقافت سے بھی کی جاتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اقدار و روایات اس کی عکاسی کرتی ہیں، اس معاشرے کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی رسوم، علوم و فنون، عقائد و افکار کے مجموعے کو ثقافت خیال کیا جاتا ہے۔ علاقے کا رہن سہن، زبان، بولی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے میل جول اور انداز گفتگو، شعراء کرام، موسم، کھیل کود، شادی بیاہ و دیگر رسومات بھی ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ ثقافت کو اتحاد کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ جن قوموں کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ثقافت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ہر قوم کی الگ ثقافت ہوتی ہے۔ کسی قوم کی ثقافت کبھی ہو بہو دوسری قوم کی ثقافت نہیں ہوتی، البتہ ثقافت ہر دوسری قوم کی اقدار کا اثر ضرور ہو سکتا ہے۔ ثقافت پر دوسری قوموں کی اقدار کا اثر ضرور ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ترین ملکوں میں شامل ہے جو قدیم ترین تہذیبوں کا ورثہ رکھتی ہے۔ یہاں ہڑپا، موہنجو داڑو، مغلیہ اور گندھارا تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو پاکستان کے 6 مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر چکا ہے۔ ان 6 مقامات میں موہنجو داڑو، تخت بائی کے کھنڈرات، شاہی قلعہ، شالامار باغ، لاہور، مکلی کا قبرستان اور جہلم کا قلعہ روہتاس شامل ہیں۔ سامعین، ہماری ثقافت کے خد و خال کو سنوارنے میں یہاں وارث شاہ، خواجہ غلام فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی، رحمان بابا، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کا بہت کردار رہا ہے۔ وہیں پر معین الدین چشتی اجمیری، میر اور غالب کے افکار بھی اپنی جگہ مسلمہ اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، لیکن پاکستانی کلچر کی بنیاد میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اسی طرح ہماری شعر و ادب اور ذوق جمالیت کو سنوارنے میں حافظ، سعدی اور رومی نے جو کردار ادا کیا، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ الغرض ہماری ثقافت کی جڑیں اپنی افاقیت کے باوجود اس دھرتی میں پیوست ہیں۔ پاکستان کی تہذیب اور ثقافت قدیم اور مختلف رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ پاکستان کا علاقہ ماضی میں دراوڑ، آریہ، بن ایرانی، یونانی، عرب، ترک اور منگول تہذیبوں کی ریاستوں میں شامل رہا ہے۔ ان تمام تہذیبوں نے پاکستان کی موجودہ تہذیب و ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سامعین اکرام، پاکستانی ثقافت کی قدامت جاننے کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سرزمین کتنی قدیم ہے۔ یہاں ہندوؤں، بدھ مت اور دیگر مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کی۔ اس ثقافت میں فارسی، عرب، ایرانی، ہندوؤں کے اثرات، مقامی رسم و رواج،
اور زبان سے ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں کے تمدن میں فرق ضرور ہے، پھر بھی اسلامی تہذیب کا حصہ ہونے کی وجہ سے تہذیب اور ثقافت میں بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دراصل پاکستانی کلچر مادی اور رومانی اقدار کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے۔ آج کی 21ویں صدی میں ہمارے نوجوان یکسر سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ جو کبھی اپنے تہذیب و تمدن کے امین ہوا کرتے تھے، آج وہ مشرقی اقدار کو اپنانے کی بجائے مغربی دنیا کی ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری ثقافت عدم توجہی کا شکار ہے۔ ہم اپنی ثقافت کو اپنانے میں تو شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ثقافت کو اس قدر نظر انداز کر دیا ہے کہ ہمارا طرز زندگی ہماری ثقافت سے مختلف ہو چکا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ثقافت سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح غیر ملکی ڈراموں، فلموں کے ذریعے دوسری اقوام کی ثقافت ہم نے اپنانا شروع کر دی ہے۔ یہ غیر ملکی ڈرامے اور فلمیں ہمارے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا لباس اور رواجات، خصوصاً شادی بیاہ کے رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک کی فلمیں اور ڈرامے اپنی ثقافت کو فروغ دینے میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ڈرامے تو اپنی ثقافت کو نہایت